السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی آئے روز بدل رہی ہے۔ آخری کارڈ جس کا تذکرہ ہوا تھا ریسنٹلی، وہ کارڈ بھی اب سامنے آ چکا ہے۔ اس آخری کارڈ کا مطلب سول نافرمانی کی تحریک ہے۔ یہ وہی تحریک ہے جو پاکستان تحریک انصاف سال 2014 میں کر چکی ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس میں جو اعلان ہوا تھا اور ابھی بھی جو اعلان ہوا ہے تقریباً حکمت عملی سیم ہی ہے۔ اس وقت بھی اعلان یہ ہوا تھا کہ ترسیلات زر یعنی جو ریمیٹنسز پاکستانی اوورسیز باہر رہ کر پاکستان بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر پر جو اپنی سیلری انکم بھیجتے ہیں یا بزنس انکم بھیجتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان آفیشیل چینل سے بھیجیں۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ 2014 میں بھی یہ معاملہ اناؤنس ہوا تھا، اور پھر 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، اس پر جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، تب فیٹف کی طرف سے پاکستان پر جب پابندیاں لگی تھی تو یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس نے فیٹف کے حوالے سے ان پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا، یا لوگوں کو یہ کہا تھا جی کہ آپ آفیشیل چینلز کے ذریعے ریمیٹنسز بھیجیں، گرے چینلز یا ان آفیشیل چینل کے تھرو یہ کام نہ کریں۔ 2014 میں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ریمیٹنسز، کہا جی کہ آپ اس کو حوالہ ہنڈی کریں۔ 2018-19 میں جب اپنی حکومت آئی، جب ان کے اوپر خود اس کی مشکلات آئیں، تو پھر انہوں نے جی کہا کہ آپ ریمیٹنسز آفیشیل چینل سے بھیجیں، بلکہ پروڈکٹس بھی لانچ کیے اسٹیٹ بینک نے اس زمانے میں، اور اب پھر سے یہ تلقین کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ان آفیشیل چینل یعنی حوالہ ہنڈی کی طرف آئیں، ترسیلات زر اس کے ذریعے بھیجیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اس کا لاحمل انہوں نے کہا ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کا جو دوسرا لاحمل ہے وہ بائیکاٹ کے حوالے سے ہے۔ اور یہ بات بھی سنی ہوئی اس لیے لگتی ہے کہ بائیکاٹ ایگزیکٹلی 2014 میں بجلی کے بل آپ نے فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ جلائے گئے تھے، پھاڑے گئے تھے، یا ٹول پلازا کے اوپر ٹول ٹیکس دینے کا ان کے کارکنوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ان سب کا آخر فائدہ کیا ہے یہ، اور اس سے پہلے کیا حاصل ہوا ہے جو دوبارہ کرنے جا رہے ہیں؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ پنجاب کی سینئر وزیر ہے، ان کی طرف سے رد عمل آیا اس کے اوپر، ذرا آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ لیٹس ہیئر دس پنجاب حکومت کا موقف۔ کہا ہے کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے، جو کہ آخری کارڈ وقت آنے پر وہ یہ شو کریں گے۔ آپ کے خیال میں کون سا کارڈ ہو سکتا ہے جو ابھی تک انہوں نے دکھایا نہیں ہے؟ ہم سول نافرمانی کریں گے، وہ سول نافرمانی پہلے بھی کر کے دیکھی تھی بھائی، اس وقت بھی اس کو کسی نے جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالی تھی، اور اب بھی دیکھیے پاکستان وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے اوورسیز کو ریمیٹنسز نہ بھیجیں، تو ریمیٹنسز ان کے گھروں میں جاتی ہیں نا، ان کو نہ بھیجیں۔ وہ فاقے اپنے پاکستانیوں کو وہ فاقے مروانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بالکل سکون نہ لیں۔ وہ کتنے کارڈ، پہلے مذہب کارڈ، IMF کے خلاف خط لکھوانے کے کارڈ، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے کارڈ، کبھی 9 مئی کی دہشت گردی کا کارڈ، کبھی جو ہے وہ مظلومیت کارڈ، کبھی سائفر کارڈ، کتنے تو کارڈ کھیل چکا ہے بھائی۔ اب ہمیں معافی کا کارڈ دے دو، وہ مہربانی کر دو اس ملک کے اوپر، اس ملک کو تم سے معافی کا کارڈ چاہیے، معافی کا کارڈ چاہیے اس ملک کو اب آپ سے۔ تو یہ پنجاب حکومت کا موقف تھا اس بارے میں۔ لیکن انٹرسٹنگلی یہ تمام جو مہم تھی، بائیکاٹ کی مہم ہے، یا اس کے علاوہ جو یہ مہم تھی کہ بجلی کے بل نہ دیے جائیں، گیس کے بل نہ دیے جائیں، ٹول پہ ٹیکس نہ دیا جائے، بجلی کے بل جلا دیے جائیں، پھاڑ دیے جائیں، ریمیٹنسز ان آفیشیل چینل سے بھیجی جائے، یہ سارے پاکستان تحریک انصاف 2014 میں کر چکی ہے، اور اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو پھر دوبارہ سے وہی تمام چیزیں دہرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ بولنے کی انتہا بھی جاری ہے۔ ان کے لیڈران کی طرف سے بیانات میں مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ کس طرح خاص طور پہ ایک خاص لسانی طبقہ پشتون جو ہمارے بھائی ہیں کہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایک پشتون کارڈ کھیلنے کی کوشش جو بشرا بی بی نے بھرپور طریقے سے کی تھی کہ غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں باہر نکلنا چاہیے، ان کو بیسکلی اشتعال دلانے کے لیے، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہر طرح کے الفاظ اپنی تقریر میں استعمال کیے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لا انفورسمنٹ یعنی پشتونوں کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو آ کے بتائیں گے کہ جنہوں نے کوئی قانونی طور پہ جرم نہیں کیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی اسلام آباد یا ملحقہ علاقوں میں لا انفورسمنٹ کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذرا سنتے ہیں یہ بیانات جو سامنے آئے ہیں، جو خود متاثرین یعنی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کے بیانات کیا تھے۔ لیٹس ہیئر دس۔ میرا نام مرجان زمان ہے، اور میں اسلام آباد کی رہائشی اور الحمدللہ پٹھان ہوں۔ میں پچھلے 15 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، اور پچھلے 3-4 سال سے میں ادھر کام کر رہا ہوں۔ میں کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے پولیس نے کسی بھی چیز میں تنگ نہیں کیا۔ سال ہو گیا میرا ادھر کام کر رہا ہوں، ابھی تک میں پولیس والا نے تنگ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اسلام آباد میں 24 سال سے کام کرتا ہوں، کسی پولیس والے نے سر میں تنگ نہیں کیا۔ میں تقریباً میرا 40 سال سے پنڈی میں رہ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں جو احتجاج ہوئے ہیں اس وجہ سے پولیس والوں نے مجھے کچھ نہیں بولا، نہ تنگ کیا، نہ ہراساں کیا مجھے۔
इस्लाम आबाद में 4-5 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने ये नहीं बोला कि आप पठान है या किधर से आए। और यही नहीं नाज़रीन, सफ़ेद झूठ मज़ीद मामलात पर भी बोले जा रहे हैं और खुल कर बोले जा रहे हैं। वो फुटेजेस आपने देखे हैं जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी उस राह फरार अख्तियार कर रहे हैं डी चौक पर कारकुनान को छोड़ते हुए। वो फुटेजेस अगर हम दोबारा दिखा सकें, क्योंकि उन फुटेजेस के अंदर साफ वाज़ेह है कि कारकुनान वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से एक काफिला जो कि CM KPK का है, जहाँ पर बुशरा बीबी भी उनके साथ मौजूद हैं, वो वहाँ से ऑन द स्पॉट जब वहाँ पे कहा गया जी कि ऑपरेशन की बात हुई या गिरफ्तारियों की बात हुई, तो वहाँ से वो राह फरार इख्तियार करते हुए भागते हुए नज़र आते हैं, यानी वहाँ से फ्ली करते हुए नज़र आते हैं। कारकुनान वहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स बुशरा बीबी एक बयान जारी करती हैं और उसमें कहती हैं कि वो तने तनहा, यानी कारकुनान भी रहनुमा भी छोड़ गए थे उनको वहाँ पर, वो तने तनहा वहाँ पर आखिरी में मौजूद थी और वो भागी नहीं थी। बिल्कुल सफ़ेद झूठ, निरा झूठ जिसे कहा जाए, वो बोला जा रहा है। इनकी क़यादत की शायद ये एक रविश बन चुकी है कि इनको सच शायद बोलना ही नहीं होता, हक़ाइक़ चाहे कुछ भी हो, फुटेजेस कुछ भी हो, इन्हें अपनी बात झूठ के ज़रिए शायद करनी होती। क्या कहा बुशरा बीबी ने, ज़रा सुने, लेट्स से दिस, क्या कहा, लेट्स से दिस। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। सब छोड़ के जा चुके थे, कारकुनान वहाँ खड़े थे और बुशरा बीबी का काफिला वहाँ से जा रहा था, गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी। फुटेजेस इसका साफ इजहार करती हैं कि किस तरह से ये वहाँ से मौके से फ़रार हुए और अब अपनी नाअहली को या अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए अली अमीन गंडापुर कभी लाशों का सहारा, कभी ये कि जी मैं अकेली थी और बाकी लोग भाग गए थे, ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। ये फुटेजेस वाज़ेह हैं कि कारकुनान वहाँ खड़े थे और उनका काफिला वहाँ से जा रहा था, कारकुनान को वहाँ तने थना छोड़कर, अकेला छोड़कर ये लोग वहाँ से फ़रार हो चुके थे। ये सारे फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसी तरह एक और अहम मुलाकात शेख रशीद साहब जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं और बानी PTI की हुई। इस मुलाकात के बारे में कहा गया जी कि बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। शेख रशीद साहब ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा, ज़रा आपको सुनाते हैं। बानी PTI से जेल में मुलाकात के बड़े चर्चे हैं, कोई देखें वो तो आपने उस बात को बड़ा उछाल दिया सोशल मीडिया ने कि वो आए, वो मुझसे बगलगीर हुए और बोसा भी दिया। हाँ चले जी, बोसा भी दिया और उन्होंने कहा कि हम एक हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई, उन्होंने चिल्ले का, मैंने कहा मुझे कोई किसी ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, 40 दिन राज ज़रूर हूँ। और बाकी उन्होंने जो सियासी बातें की वो उमर अयूब साहब से की, मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो बातें जो उन्होंने उमर अयूब को हदायत दी वो मैं आपके साथ। शेख साहब ये बताइएगा, इमरान खान से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ी मेरी जी, तो अब क्या वापस PTI की तरफ आप उनके साथ? मैं वही हूँ, मैं सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा। और ये मुलाकात अहम तरीन जो फ़र्द जुर्म आयद हो रही है नई इन तमाम पर, यानी शेख रशीद के ऊपर और दीगर रहनुमाओं के ऊपर, जहाँ पर ये मुलाकात इनकी हुई। फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई बानी PTI से, उस मुलाकात का उन्होंने चर्चा अपनी एक X की पोस्ट के ऊपर किया। एक ब्रेक के बाद हम आएंगे इस अहम तरीन मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पर ये जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और कल फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ा तौर पर बयान किया गया कि किस तरह इस झूठे प्रोपेगेंडे से रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, खेलदास साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा नून लीग के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समर बिलोर साहब मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, दोनों खुशामदीद कहते हैं। खेलदास साहब फरमाइएगा पहले कि ये आखिरी कार्ड था, ऐलान हुआ कुछ दिन पहले PTI की तरफ से, इसकी तफसील सामने आई कि अब एक शायद 13 या 14 दिसंबर के बाद से एक जो सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बॉयकॉट होगा, रेमिटेंसेस का ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा और बॉयकॉट होगा मुख्तलिफ चीज़ों का, या फिर ख़ास तौर पे बिजली के बिलों का या सरकारी टैक्सेस का। तो विल इट वर्क केला साहब? देखिए, ये बात 2014 में भी जब धरना दिया था 126 दिनों का, ये बिजली के बिल खुद स्टेज पे कंटेनर पे बानी PTI ने उसको जलाया था और सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने एक किस्म का आगाज़ किया और उन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए अवाम में इस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़, सियासत के ख़िलाफ़ कोशिश की और बार बार ये कोशिश करते रहे, धरने, एहतजाज और इस्लामाबाद में कई दफ़ा उसका आना, मगर आपने देखा हम हमेशा उसको नाकामी हुई और पाकिस्तान की अवाम ने उसको नाकाम किया है।
اس فتنے کو, اس فساد کو, اس شرنگیزی کو, اس شرپسندی کو, اور جو بھی وہ کیے انہوں نے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے کے پی کے حکومت نے کہ اس حکومت کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ دیا جائے. جو سنگین قسم کے مطلب کام کیے, جو جرم کیے, جو اس ملک کے خلاف, ملک کی عوام کے خلاف, حکومت کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, کون سا آپشن, کون سا کارڈ انہوں نے نہیں کھیلا ہے. سارے میں سمجھتا ہوں کارڈ جو اس کے پاس ختم ہو چکے ہیں. اب جو اس کو اپنے انجام کا, یہ اس کو بانی پی ٹی آئی کو صرف پتہ ہے کہ کس طرح اس کا انجام ہونا ہے, جو ان کے جرم کی داستانیں ہیں, جو انہوں نے ریاست کے خلاف جو کچھ کیا ہے. تو کوئی بھی کارڈ کھیل لے, ویلکم آ جائے. اور جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ڈی چوک پہ وہ کس طرح بھاگے تھے اور کس طرح اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ بشرا بی بی اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے اچھا, ان کے بھاگنے کے اور ان کے آج کے بیان پر کھلدا صاحب آنے سے قبل, کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ یہ آپ کو فرق, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کارڈ کامیاب نہیں ہو سکتا ان کا. سمر صاحب, آپ کی اوپینین میں یہ آخری کارڈ جو ہے بڑا سرپرائز جیسے رکھا تھا کہ کیا ہوگا, سول ڈس اوبیڈینس کا جو معاملہ سامنے آیا ہے, ول اٹ ورک؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ جی وہ جو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہے یہ؟ دیکھیں جی, ان کا آج تک کون سا کارڈ, لاسٹ کال, اس سے پہلے ان کی پتہ نہیں جان لیوا مہم کیا کیا, یہ بھی اسی طرح کا ہوگا. اور شفان صاحب, آپ کے لیے ان کی سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ جو ہے وہ سرپرائز ہوگا, لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو فالو کر رہے ہیں, آئی تھنک ہم بہت پہلے اس کنکلوژن پر پہنچ گئے تھے کہ ان کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, ان کا کوئی جمہوری ارادہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, یہ اس ملک کے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر کی کرسی میں تھے اس وقت وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتے تھے, اور یہ ان کا ارادہ تھا اور ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ریولوشن اور سپورٹ کے ذریعے اس ملک پہ حکمرانی کریں اور ایبسولوٹ حکمرانی کریں. اس کے لیے وہ انجینئرڈ ایک کیوس بنانا چاہتے ہیں. لیکن جیسے میرے بھائی نے ابھی کہا, عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ جو لوگ آ رہے ہیں بار بار مسلح جتھوں میں آ رہے ہیں, اپنے ساتھ سامان خیبر پختونخوا کی حکومت کا لے کر آ رہے ہیں, اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ وہ فیڈرل کیپٹل پہ چڑھائی کریں, فیڈرل کیپٹل پہ جو ڈیوٹی پہ نافذ سیکیورٹی اہلکار ہیں ان پر تشدد کریں. یہ ان کے کور ورکرز ہیں. ان کے ساتھ آپ دیکھیں بار بار اگر کوئی کیمرہ کا سسٹم موٹر وے پہ بہتر ہو جائے, کیونکہ یہ سارے لوگ پختونخوا سے آ رہے ہیں, اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ اسلام آباد اور اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں جو غریب ہمارے دہاڑی دار ہیں, ریڑھی بان ہیں, مزدور ہیں, ان سے نکالا جا رہا ہے. کیونکہ جو لوگ تھے ان کو تو آپ لوگ پروٹوکول میں واپس چھوڑ دیتے ہیں. اب جو یہاں پہ بیچارے بے بس اور غریب لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں پختونخوا سے, ان کو پولیس راؤنڈ اپ کر رہی ہے. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے ساتھ نہ ہی اس لیول کی عوامی سپورٹ ہے اور نہ ہی خان صاحب. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر انتشار وہ پیدا کریں گے. جی پیدا کریں گے. اچھا, یہ آج ایک بیان آیا بشرا بی بی کا کھیلدا صاحب, اس بیان کے اندر وہ کہتی ہیں کہ وہ آخر وقت وہاں موجود تھیں, ان کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, اور بقول ان کے کہ 12:30 بج رہے تھے رات کے جب تک وہ وہاں پر تھیں. فوٹیج سے واضح ہے کہ لوگ کھڑے تھے کارکنان, اور ان کا قافلہ وہاں سے نکل رہا تھا. تو یہ بیان انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے خلاف دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ, یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں کہ وہ کھڑی تھی کھیلدا صاحب اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو؟ دیکھیں, میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, اور بلکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, مگر جو اس کا کردار ہے خاتون کا, جو غیر مطلب یہ کہتی کہ میں غیر سیاسی خاتون ہوں. پہلے تو یہ پاک وطن سے بھاگی ہے, پوتے اور پوتیوں کو چھوڑ کر. پھر ڈی چوک سے اپنے جو یوتھے ہیں, ان کے کارکن ہیں, ان کو چھوڑ کے بھاگی ہے. اور یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ میں 12:30 بجے تک ادھر تھی. 11:15 پہ اس کا مونال کا جو ہے لوکیشن نظر آ رہا تھا, اور آج بھی وہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کتنے 11:15 پہ وہ کہاں تھی. تو جو مجھے حیرت ہوتی ہے, ساری پارٹی اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ایک بدماش نما شخص ہے, جو جس کی گفتگو کوئی بھی سیاسی, جو جس طرح یونیورسٹی میں انہوں نے جا کے تقریر بچوں کے ساتھ کی ہے, نوجوانوں کے ساتھ کی ہے, وہ شخص کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اور کس حیثیت میں آج وہ گئی ہے اور چیک تقسیم کر رہی ہے.
کیا کے پی کے میں جو دہشت گردی سے ان کی لاپرواہی سے امن امان جو صورتحال خراب ہے وہاں پہ جو کے پی کے جو شہری ہیں شہید ہو رہے ہیں, کسی کو انہوں نے ایک چیک دیا ہے؟ کیا این پی کے شہداء جو کارکن ہو یا پیپلز پارٹی کے کارکن ہو یا مسلم لیگ نون کے ورکر ہو یا کے پی کے کا جو عام شہری ہو جو شہید ہو رہا ہے یا پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں یا فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں دہشت گردی میں, کیا کبھی ان کو کسی انہوں نے اس حکومت نے 10 سال پہلے یا کبھی انہوں نے چیک دیا ہے؟ یہ تو اجتماع بھی کر رہے ہیں نا, اب تو انہوں نے کہا کہ دسمبر کے مڈ دسمبر میں اجتماع کا اعلان بھی کر دیا ان کے لیے انہوں نے. خیر پختونخوا میں وہی کہہ رہا ہوں, جو کرم ایجنسی میں پارا چنار میں جب لاشیں پڑی ہوئی تھی تو یہ ڈی چوک پہ لاشیں گرانے کے لیے یہ خاتون آئی تھی کہ لاشیں گرے خون بہے, جس طرح پہلے یہ بنی گالا میں بیٹھ کے جادوگری سے خون بہاتی تھی, اور اسی طرح وہ ڈی چوک پہ آئی, مگر ریاست نے حکومت نے اس کے عزائم کو ناکام کیا, کسی کو گولی چلانے نہیں دی, مگر ان کے لوگوں کے پاس جو دہشت گرد لے کے آئے تھے ان کے پاس اسلحہ تھا. یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی؟ گولی تو آپ لوگوں نے چلائی, گولی آپ کے لوگوں سے چلی, اور مجھے بتائے کوئی گولی بشرا بی بی کی طرف نہیں آئی, کوئی گولی کے پی کے کی وزیر اعلیٰ طرف نہیں آئی, کوئی گولی ان کی لیڈرشپ کے لیے نہیں آئی, کسی ایم این اے ایم پی ایس کو گولی نہیں لگی, کسی کارکن کو گولی. یہ جنازے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ جو قبریں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائیں. تو حکومت نے ان کے سارے جو عزائم تھے ان کو ناکام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کے پی کے کی عوام جو آج تعلیم کے لیے پریشان ہے, صحت کی سہولت کے لیے پریشان ہے, جو گورننس کے وہاں ایشو ہے, جو عام آدمی کے جو وہاں پہ مسائل ہے, اس کو حل کرنے کے بجائے جس طرح انہوں نے پنجاب میں بزدار پروجیکٹ لانچ کر کے کرپشن کی تھی, اب کٹ پتلی کو بٹھا کے اب خود آ کے بیٹھ گئی ہے, اور کے پی کے جو وسائل ہیں اس کو کرپشن کا اور اپنے لیے استعمال کرنا, اپنی جماعت کے لیے استعمال کرنا. اور یہ بات تو درست ہے کہ صاحب کہ انہوں نے دہشت گردوں کے جو صوبے سے متاثر سب میں زیادہ ہے ان کے لیے کبھی ان کا پوچھا نہیں پلٹ کے, بلکہ جب شہداء ہو رہے تھے اس وقت بھی ان کی ساری توجہ اسلام آباد میں اور اس دھرنے پر اور احتجاج پر فوکس تھے. سمر صاحب آپ بتائیے گا, کیونکہ یہ جو ابھی یونیورسٹی کا ذکر کیا کھیلدہ صاحب نے, یہ بڑی آئرنی تھی. آپ نے وہ خطاب سنا علی امین گنڈا پور صاحب کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک کالج سے نکالے گئے گورنمنٹ کالج سے, پھر این سی اے گئے تو وہاں ایک سال بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ باہر چلے جائیں, اور 200 کے قریب لوگ جھگڑے ملوث تھے. انکوائری کے بعد انہی پر ثابت ہوا کہ یہ اسے ملوث تھے. اب اس پروونس کے وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے, ایگزیکٹو کی, چیف ایگزیکٹو کی, وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم, اگر فرنٹ لائن پروونس ہے اگینسٹ ٹیررزم, تو کیا اس طرح کا بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے, وہاں کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ, اور وہ جو اسٹوڈنٹس وہاں بیٹھے سن رہے تھے ان پر کیا اثر ہوا ہوگا ایسے بیانات تک کہ کالج ڈراپ آؤٹ ایکسپیلڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ تعلیم سے زیادہ میں جھگڑوں میں رہا اور آج میں چیف منسٹر بن گیا ہوں؟ دیکھیں جی, اس آدمی کے بارے میں تو ہم جتنی بات کریں نا, وہ آئی تھنک کہ اپنی تذلیل کرنے کی بات ہے. اس میں ایسی کون سی ریڈیمنگ فیکٹر ہے اپنی اس کی بدتمیزی, اس کی گالیاں دینے کی, اس کی بدماشی کرنے کے علاوہ؟ اور یہ جو جلسے جلوس بھی کر رہا ہے, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسوں کے زور پہ کر رہا ہے. جس دن آپ نے ان سے حکومت کی یہ جو کرچز ہیں یہ ہٹائیں اور سرکاری پیسے کا زور ان سے ختم ہوا, تو پھر یہ مجھے 500 لوگوں کی ریلی بھی نکال لیں اور اٹک برج بھی کراس کر دیں تو میں ان کو مان لوں گی. دیکھیں جی, میں 2 باتیں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. آپ نے 2 سوال کیے. پہلے تو میں ایک سنگل مدر ہوں, میں بہت مشکلی سے کافی جتن کر کے اپنے بیٹے کو یونیورسٹی سے پڑھایا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک اکیلی خاتون کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو اگر میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو اور اس کو اس قسم کی تقریر سننے کو ملے تو میں تو بہت زیادہ پینک کر جاؤں کہ یہ جو میں نے ایز اے سنگل مدر جو تکلیفیں اٹھا کے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کی ہے, وہاں پہ جو وی آئی پی آ رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہی ڈگریز ہے, لڑائی ہی آپ کا راستہ ہے, تعلیم سے کوئی امپورٹنس ہی نہیں مل رہی. تو یہ تو ایک مطلب آئرونک سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات ہے. لیکن میرے بھائی نے یہاں پہ ایک شہداء کے بارے میں بات کی. آپ کو خبر ہوگی, آڈینس کو بھی خبر ہوگی کہ میرے جو شہید ہسبینڈ تھے وہ 2018 کے الیکشن میں کیمپین کے دوران ایک الیکشن ریلی میں شہید ہوئے. ایک وہ چھوٹی سی گلی تھی جہاں پہ 26 لوگ اس دن اپنی جانوں سے گئے. 6 لوگ ایک خاندان کے تھے. میں 4 سال اس اسمبلی میں ایم پی اے تھی اور میں ریکویسٹ پر ریکویسٹ کرتی گئی کہ اس سڑک سے ان 26 لوگوں کی نام کی ایک تختی لگا دیں.
اپنے لیے نہیں لیکن اپنے ورکروں کی دل جوئی کے لیے. اور وہ جو 6 لوگ ایک خاندان سے گئے تھے, یہ جو سڑک تھی ان کے گھر کے باہر تھی. میں نے کہا چلے ان کو ایک تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے جو یہ شہداء ہیں پشاور ان کا نام یاد رکھے گا. یہ اتنی بے حس پارٹی ہے, یہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ان کی نام کی تختی انہوں نے لگانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز تھے. کل گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں کرم کے شہداء کے اوپر, کرم کی جو جنگ خون ریزی ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. سب لوگ گئے لیکن یہ نہیں گئے. ان کی سیاسی انا اتنی زیادہ ہے, ان کی سیاسی انا اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی اور ورکر کو انسان نہیں سمجھتے, کسی پارٹی کے شہداء کو یہ وہ نہیں کرتے. اور جو آج کل جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہوں, ایف پی کے ہوں, رینجرز کے ہوں یا فوج کے ہوں, یہ جو پختونخوا کی اسمبلی میں ان کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے, ان کے اوپر جو میں بس کیا کہہ سکتی ہوں مذاق تک باتیں ہو رہی ہیں. اور ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ تو پراپرلی ان شہداء کا مذاق اڑا رہی ہے. تو لوگوں کی اتنی یہ لوگ دل آزاری کر رہے ہیں اور سارے کا سارا فوکس اس صوبے کے منسٹر, اس صوبے کے چیف منسٹر کی شعلہ بیانی کے اوپر, اپنی نیکسٹ انتشاری موومنٹ پلان کرنے کے اوپر. حکومت بتا دے کہ قرآن میں اتنا بڑا سانحہ نہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں سمر صاحبہ کہ جو آپ نے جو بیان کیا وہ بہت ہی بڑی آئرنی کی, جو شہداء ہوئے اور جس طرح قربانیاں ہیں آپ کی پارٹی کی, آپ کی اپنی پرسنل لیول پہ بھی جو آپ نے اپنے ہم سے شیئر کی اور ہم اس کو یقینی طور پہ آنر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جب گورنر راج کی بات آتی ہے صوبے میں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسٹریم یا ایکسٹرا آرڈنری میجر لینے کی بات کرتی ہے, تو پھر آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ کیوں نہیں آپ ساتھ دیتے کہ کہتے ہیں جی گورنر راج لگائیں اور ایسے وزیر اعلیٰ سے جو یونیورسٹی میں جائے اور جا کے بولے کہ ایف آئی آر کی زیادہ اہمیت ہے تو وی شوڈ گیٹ ریڈ آف ہم, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری گورنر راج جو ہے نا وہ بالکل ایک آخری حربہ ہے اور اس کے لیے بہت ہمیں اپنی باریکیاں بھی دیکھنی پڑیں گی. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ آپ کے فورم کے اور آپ کی طرح کے معزز فورم کی وسادت سے ہم اس پارٹی کو کہیں کہ آپ اس آدمی کو, عمران خان کو جیل سے نکالنے کی تحریک کا ہیڈ بنائیں, خیبر پختونخوا کی ڈور کسی پڑھے لکھے آدمی کے ہاتھ میں دیں. ان کا جو عمران خان کو بچانے کی جو تحریک ہے, کیونکہ ان کی تحریک کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے نا, ان کی کوئی ویژن نہیں ہے, ان کی کوئی گولز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں خان صاحب نکل آئے اور جادوئی طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ جائے. دیٹس دیئر ایم. وہ ایک ہونا چاہیے اور اس کے لیے گنڈا پور صاحب ٹھیک ہے. ہمارے صوبے کو کوئی پڑھا لکھا, کوئی ذرا سا شعور والا بندہ چلائے کہ جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کے گورنر راج آخری سٹیپ ہو سکتا ہے, لیکن خیلدہ صاحب آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ اگر اتنے مخدوش حالات ہیں امن و امان کے, معاشی اور صوبے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق پر دھاوا بولا جاتا ہے بار بار, وہاں کی پوری انتظامیہ ملوث ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے خیلدہ صاحب؟ دیکھیں میری بہن سمر بلور صاحبہ نے صحیح فرمایا. ایک پولیٹیکل ورکر یہی سمجھتا ہے کہ جو گورنر رولز ہے یہ آخری آپشن ہوتا ہے, مگر آپ بھی صحیح فرما رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کب تک ہم مجبوری سے اس طرح چلاتے رہیں گے؟ ہمارے پاس آخری آپشن یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ اس طرح کا سخت اقدامات اٹھانے کے لیے جو ہم نہیں اٹھانا چاہتے, مگر ظاہر ہے جب ہر چیز کنٹرول سے نکل جائے گی جس طرح یہ کر رہے ہیں جو ان کا ہے وہ, یہ تو حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. اور آئین کے تحت, قانون کے تحت میں سمجھتا ہوں گورنر رول لگانے کے جو لوازمات ہے وہ پورے کیے جائیں گے. تو مگر ابھی ایسا کوئی فی الحال گورنمنٹ کا پروگرام نہیں ہے, مگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو یہ آپشن ہمارے پاس آئین ہمیں اجازت ضرور دیتا ہے, مگر ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کا حل نہیں سمجھتا. جو میری بہن نے فرمایا کہ ان کو اپنے پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے, جس طرح اس کو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, ایک سلجھے ہوئے بندے ہیں, اس طرح کوئی ایسے بندے ہوں گے جن کو چاہیے کہ اپنے صوبے کی عوام سے, ہم کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے, ہمیں کے پی کے اسی طرح عزیز ہے جس طرح پنجاب عزیز ہے, جس طرح پنجاب ہے, جس طرح سندھ ہے, جس طرح بلوچستان ہے. تو یہ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کی نالائکی, ان کی نااہلی, ان کی کرپشن, ان کی بیڈ گورننس. ٹھیک ہے,
फिदा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से, और इसी तरह समर साहिबा भी प्रोग्राम में साथ रही और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। अहम तरीन मामला पे गुफ्तगू हुई, एक ब्रेक के बाद समराइज़ करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। PTI का एहतजाज। अब आखिरी कार्ड जो सामने आया है वो सिविल डिसोबीडियंस का है, जो 2014 में भी हमारे सामने आ चुका है। इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होगा, ये सवाल उठाया। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।